کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف 63 سال کی زندگی نے پوری دنیا کی تاریخ بدل دی؟ ایک ایسے انسان جس نے یتیمی میں آنکھ کھولی، مخالفت، تکلیف اور آزمائشوں کا سامنا کیا، لیکن اپنے کردار، رحم، انصاف اور سچائی سے لاکھوں نہیں بلکہ اربوں انسانوں کے دل جیت لیے۔ آخر وہ کون سی خوبیاں تھیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ بنا دیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے ہر اہم مرحلے کا سفر کریں گے، ولادت باسعادت سے لے کے آخری خطبے تک، اور جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آج بھی ہماری زندگیوں کے لیے کیوں مشعل راہ ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ تھا۔ بچپن ہی میں والدین کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش پہلے دادا عبد المطلب اور بعد میں چچا ابو طالب نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سچائی اور امانت داری کی وجہ سے الصادق اور الامین کے لقب سے مشہور تھے۔ 25 سال کی عمر میں آپ کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا اور 40 سال کی عمر میں آپ نے غار حرا میں آپ کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت، انصاف، رحم، سچائی اور اچھے اخلاق کی دعوت دی۔ 622 عیسوی میں سخت مخالفت کے باوجود مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اسی واقعے سے اسلامی ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے۔ 630 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور بہت سے مخالفین کو معاف کر دیا۔ 632 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مدینہ میں ہوا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں یہ تو ایک پورا ہم نے ان کا زندگی کا خلاصہ بیان کیا۔ اب ہم آئے ذرا تفصیلی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور درود و سلام ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، تمام انسانیت کے لیے رحمت اور بہترین نمونہ ہے۔ تعارف: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری انسانیت کے لیے ہدایت، رحمت، عدل، صبر، محبت اور اعلیٰ اخلاق کا عملی نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیمات عطا فرمائیں جنہوں نے نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں حکمرانوں کے لیے انصاف، تاجروں کے لیے دیانت، والدین کے لیے شفقت، بچوں کے لیے محبت، نوجوانوں کے لیے پاکیزگی اور پوری انسانیت کے لیے امن و رحمت کا پیغام موجود ہے۔ ولادت باسعادت: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں تقریباً 570 عیسوی میں ہوئی، جسے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اور والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 6 سال کے تھے تو ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ یوں 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی شفقت سے بھی محروم ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی، جو قریش کے ایک نہایت معزز سردار تھے۔ وہ اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے اور اکثر اپنے پاس بٹھاتے تھے، لیکن تقریباً 2 سال بعد حضرت عبد المطلب بھی وفات پا گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے سنبھال لی۔ اگرچہ وہ مالی طور پہ خوشحال نہ تھے، لیکن انہوں نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور مدد کی۔ ایک یتیم بچہ جس نے بچپن ہی میں والد، والدہ اور پھر دادا کو کھو دیا، آگے چل کر پوری انسانیت کا رہنما بننے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ اسی پاکیزہ اور سچے انسان کو اپنی آخری نبوت عطا کرنے والا تھا، اور دنیا کی تاریخ ایک نئے دور میں داخل ہونے والی تھی۔ جب پہلی وحی کے بعد، جب غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پہلا پیغام لے کر آئے اور اقرا پڑھیے فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس عظیم ذمہ داری کا اثر تھا۔
حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، امانت دار ہیں اور محتاجوں کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہی وہ فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا تھا، اور پیش گوئی کی کہ آپ کی قوم آپ کی مخالفت کرے گی۔ ابتدائی دعوت۔ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبی لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے کئی جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ کھلے عام دعوت۔ 3 سال بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام اسلام کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر قریش کو جمع کیا اور فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر موجود ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سچا پایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ اس پر ابو لہب نے سخت مخالفت کی اور اسی موقع پر سورہ لہب نازل ہوئی۔ مسلمانوں پر ظلم۔ قریش نے اسلام قبول کرنے والوں پر ظلم شروع کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پر لٹایا جاتا، مگر وہ احد احد کہتے رہتے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہلی شہیدہ بنی۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سخت آزمائشیں برداشت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو صبر، استقامت اور اللہ پر بھروسے کی تلقین فرمائی۔ حبشہ کی ہجرت۔ جب ظلم بڑھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مسلمانوں کو حبشہ جانے کی اجازت دی۔ وہاں کے عادل بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دی اور انہیں واپس قریش کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ شعیب ابی طالب۔ حضرت قریش نے بنو ہاشم کا سماجی اور معاشی بائیکاٹ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان نے تقریباً 3 سال شعیب ابی طالب میں سخت حالات برداشت کیے۔ کھانے پینے کی شدید کمی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام کا کام کبھی نہیں چھوڑا۔ عام الحزن۔ اسی سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، اسی لیے اس سال کو عام الحزن، غم کا سال کہا جاتا ہے۔ طائف کا سفر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تاکہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، مگر وہاں کے سرداروں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ بچوں اور اوباش لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے پتھر مارے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک خون سے بھر گئے۔ اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی، بلکہ فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے۔ واقعہ معراج۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر آسمانوں کی سیر کرائی، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اسی سفر میں امت پر 5 وقت کی نماز فرض ہوئی۔ ہجرت کا آغاز۔ جب مکہ میں حالات بہت سخت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ قریش نے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن غار ثور میں رہے۔ دشمن غار کے دہانے تک پہنچ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ناکام لوٹا دیا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت مدینہ منورہ پہنچے، جہاں مسلمانوں نے بے مثال محبت اور خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ
تشریف لائے تو اہل مدینہ نے بے مثال محبت سے استقبال کیا۔ ہر شخص کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر قیام فرمائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، وہ اللہ کے حکم سے جہاں بیٹھے گی وہیں میرا قیام ہوگا۔ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب بیٹھی، چنانچہ ابتدائی قیام وہیں ہوا۔ مسجد نبوی کی تعمیر۔ مدینہ پہنچتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اینٹیں اور پتھر اٹھاتے تھے۔ یہی مسجد عبادت، تعلیم، مشاورت اور معاشرتی زندگی کا مرکز بنی۔ مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے آنے والے مہاجرین اور مدینہ کے انصار کے درمیان اخوت قائم فرمائی۔ اس بھائی چارے نے اسلامی معاشرے کو مضبوط بنیاد فراہم کی۔ غزوہ بدر۔ رمضان المبارک میں بدر کے مقام پر مسلمانوں اور قریش کے درمیان پہلی بڑی جنگ ہوئی۔ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 313 تھی اور قریش کا لشکر تقریباً 1000 افراد پر مشتمل تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب ہوئی۔ قرآن مجید میں اس فتح کو اللہ کی خاص نصرت قرار دیا گیا۔ غزوہ احد 3 ہجری۔ اگلے سال قریش نے بدلہ لینے کے لیے حملہ کیا۔ ابتدا میں مسلمانوں کو برتری حاصل تھی، لیکن کچھ تیر انداز اپنی مقررہ جگہ چھوڑ بیٹھے، جس سے جنگ کا رخ بدل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا اور چہرہ مبارک زخمی ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا اور اپنی امت کے لیے دعا کی۔ غزوہ خندق 5 ہجری۔ مختلف قبائل نے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے اتحاد کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر شہر کے گرد خندق کھودی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی اور دیگر اسباب کے ذریعے دشمن کے لشکر کو منتشر کر دیا اور وہ ناکام واپس لوٹ گئے۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا کرنے کے ارادے سے مکہ روانہ ہوئے، مگر قریش نے داخل ہونے کی اجازت نہ دی۔ آخرکار ایک معاہدہ طے پایا جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ بظاہر اس کی بعض شرائط مسلمانوں کے حق میں سخت محسوس ہوئیں، لیکن بعد میں یہی معاہدہ اسلام کی تیز رفتار اشاعت کا سبب بنا۔ خیبر کی فتح 7 ہجری۔ خیبر کے قلعے مسلمانوں کے قبضے میں آئے۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمایاں شجاعت کا مظاہرہ کیا اور مسلمانوں کو اہم کامیابی حاصل ہوئی۔ فتح مکہ 8 ہجری۔ جب قریش نے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ تقریباً بغیر خونریزی کے فتح ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، وہاں موجود بتوں کو ہٹایا اور اللہ کی توحید کا اعلان فرما دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ عفو درگزر تاریخ کی عظیم ترین مثالوں میں شمار ہوتا ہے۔ غزوہ حنین اور تبوک۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین پیش آیا، جس میں ابتدا میں مسلمانوں کو دشواری پیش آئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ثابت قدم رکھا اور فتح عطا فرمائی۔ بعد میں غزوہ تبوک کے لیے بھی لشکر روانہ ہوا۔ اگرچہ بڑی جنگ نہ ہوئی، لیکن اس مہم نے اسلامی ریاست کی قوت اور استحکام کو نمایاں کیا۔ حجۃ الوداع 10 ہجری۔ 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری حج ادا فرمایا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ عرفات کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم خطبہ دیا، جس میں فرمایا، لوگوں کے جان و مال کی حرمت کا خیال رکھو، سود کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جاتا ہے، عورتوں کے حقوق ادا کرو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، مگر صرف تقویٰ کی بنیاد پر۔ قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اس حج کے دوران اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل کی خوشخبری دی۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں بیان کیا گیا ہے۔ آخری ایام۔ حج کے چند ماہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے۔ بیماری کے دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی اہمیت پر زور دیتے رہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ یعنی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز نہیں پڑھ پا رہے تھے تو انہوں نے پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ وصال مبارک 12 ربیع الاول 11 ہجری 632 عیسوی کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے جا ملے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو یہ الفاظ کہہ کر سنبھالا: جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر انہوں نے قرآن کی آیت تلاوت کی: محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ سورۃ آل عمران 144۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کے حجرہ مبارک میں دفن کیا گیا، جو آج مسجد نبوی کے اندر روضہ اقدس کے مقام پر ہے۔ سیرت کا پیغام۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سے کیا سبق ملتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، ان کی کردار، ان کی روزمرہ کی زندگی سے وہ ہمارے آخری نبی ہیں اور ہم ان کے پیروکار ہیں، تو ان کی سیرت سے ہمیں کیا جو ہے وہ فائدے حاصل ہوتے ہیں اور ہمیں کیا پیغام ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سچائی، امانت، عدل، رحم، صبر، معافی، عبادت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا عملی نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منتشر معاشرے کو اخلاق، علم، انصاف اور توحید کی بنیاد پر ایسی امت میں تبدیل کر دیا جس نے دنیا کی تاریخ پر گہرا اثر چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے اور اپنے کردار میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب اس کے بعد واقعہ معراج جو ہے اس کو تفصیلی بیان کیا جاتا ہے۔ واقعہ اسراء و معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزات میں سے ایک ہے۔ یہ واقعہ ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے پیش آیا جب مکہ میں مسلمانوں پر سخت ظلم و ستم ہو رہا تھا۔ اسی زمانے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور طائف کے سفر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تکلیف پہنچائی گئی تھی۔ ایسے مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم اعزاز عطا فرمایا: اسراء، مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر۔ ایک رات حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص سواری براق پر سوار کیا گیا۔ براق گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا اور وہ برق رفتاری سے سفر کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام مکہ سے مسجد اقصی بیت المقدس پہنچے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 1۔ مسجد اقصی میں انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت۔ بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام جمع تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی امامت میں نماز ادا کی۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مسجد اقصی پہنچے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بہت سارے انبیاء کرام جو تھے وہ جمع تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی امامت کروائی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سلسلے کے آخری نبی اور امام ہیں۔ آسمانوں کی طرف معراج۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی طرف لے گئے۔ پہلا آسمان، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یعنی پہلے آسمان کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ دوسرا آسمان، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرا آسمان، تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھا آسمان، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔
पाँचवां आसमान, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। छठा आसमान, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। सातवां आसमान, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई जो बैतुल मामूर से टेक लगाए हुए थे। हर नबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैर मकदम किया और दुआ दी। बैतुल मामूर, सातवें आसमान पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मामूर देखा। ये फ़रिश्तों की इबादतगाह है जहाँ रोज़ाना 70,000 फ़रिश्ते इबादत करते हैं और जो एक बार वहाँ इबादत कर लेते हैं दोबारा इनकी बारी नहीं आती। सिदरातुल मुंतहा, इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरातुल मुंतहा तक पहुँचे। ये वो अजीम मकाम है जहाँ तक मखलूक का इल्म और रसाई ख़त्म हो जाती है। इस मुकाम की अज़मत को कुरान मजीद ने बयान किया है। अल्लाह ताला की तरफ से अजीम तोहफ़ा, मिराज की रात अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई अजीम नेमतें अता फरमाई, जिनमें सबसे अहम 5 वक्त की नमाज। इब्तिदा में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हुई, फिर अल्लाह ताला के हुक्म से इब्तिदा में 50 नमाज़ें फ़र्ज़ हुई, फिर अल्लाह ताला के हुक्म से 5 रह गईं, लेकिन अजर 50 नमाज़ों के बराबर ही रखा गया। और नंबर 2 सूरतुल बकरा की आखिरी आयात की फजीलत। और नंबर 3 उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला की रहमत और मग़फ़िरत की बशारत। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मशवरा। वापसी पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि आपकी उम्मत के लिए 50 नमाज़ें मुश्किल होंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुए, यहाँ तक कि नमाज़ें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मशवरा। वापसी पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए 50 नमाज़ें मुश्किल होंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुए, यहाँ तक कि नमाज़ें 5 कर दी गई। फिर भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अजर 50 नमाज़ों का ही रहेगा। सुभान अल्लाह। मक्का वापसी। इसी रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस तशरीफ़ ले आए। सुबह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह वाक़या बयान फरमाया तो बहुत से मुशरिकीन ने मजाक उड़ाया, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़ौरन फरमाया, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है तो यकीनन ये सच है। इस गैर मुतज़लज़ल ईमान की वजह से इन्हें सिद्दीक़ का लक़ब मिला। मिराज से हासिल होने वाले असबाक। अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर मुश्किल के बाद इज़्ज़त अता फरमाता है। नमाज इस्लाम का सबसे अजीम अमली फ़रीज़ा है। ईमान का तकाज़ा ये है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर कामिल यकीन रखा जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया किराम के आखिरी नबी और रहनुमा हैं। अल्लाह ताला हमें नमाज की पाबंदी करने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने और इनकी सीरत से रहनुमाई लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।